السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ نورانی قاعدہ کا اسباق چل رہا ہے۔ تختی نمبر 24، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، ادغام۔ ادغام کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے حروف ہیں، اس سب پر بات ہو گئی ہے۔ پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی ادغام مع الغنہ کے بارے میں۔ ادغام مع الغنہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جتنے جملے بھی آنے والے تھے اس کا ہجے کس طرح کرایا جائے گا، متن کس طرح پڑھیں گے، اجرا کس طرح ہوگا، اس سب پر پچھلی ویڈیو میں بات ہو گئی ہے۔ آج کا سبق ہے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 کی جو 2 قسمیں ہیں، ان میں سے جو دوسری قسم ہے ادغام مع الغنہ، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ استفادہ کر سکیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ادغام مع الغنہ کسے کہتے ہیں۔ ادغام مع الغنہ کہتے ہیں حرف سے حرف ملانے کے ساتھ، حرف سے حرف ملانے کے ساتھ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ یہ جب سبق شروع ہوا تھا تختی نمبر 24، اس وقت بھی بتایا گیا تھا، یاد دہانے کے طور پر بتا دیا گیا کہ حرف سے حرف ملا کر ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ ادغام مع الغنہ کے 4 حروف تھے، یا، واو، میم، نون، جس کا مجموعہ یومن ہے۔ یہ سب بتایا جا چکا ہے۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ ہے ادغام مع الغنہ کے متعلق جو جملے آنے والے ہیں کتاب میں، نورانی قاعدہ میں، اس کا ہجے کرایا جائے گا۔ ہجے کس طرح ہوتا ہے اسے سنیں اور متن پڑھیں گے، اور اس کے بعد قواعد کا اجرا کریں گے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، یہاں صرف قاعدہ یاد کرنے کے لیے صرف ادغام مع الغنہ کا جو اجرا ہے اسی کو کرایا جائے گا، باقی اجرا کو نہیں کرایا جائے گا۔ باقی اجرا جہاں سے سبق چھوٹا ہوا ہے، تنوین یا نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں اس کا ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے بیچ میں بہت سارے تختی کو چھوڑ دیا گیا تاکہ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ایک ساتھ بیان کیے جائیں۔ تو آج کے سبق میں صرف ادغام مع الغنہ کا جو قاعدہ ہے اس کا صرف اجرا کرایا جائے گا۔ تو چلیے سبق کے لیے کتاب میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ کتاب میں دیکھ پا رہے ہوں گے، یہاں لکھا ہوا ہے ادغام یا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یا کا ادغام ہوگا، تنوین کا ادغام یا میں ہوگا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں اس کا ہجے کس طرح کریں گے، اور یہاں ہجے، اور پھر یہاں جو پورا ہجے ہوگا کس طرح ہوگا، ٹھیک، اس کے بعد اجرا کرایا جائے گا۔ یہاں سے یہاں تک ہجے، پھر متن، پھر اس کے بعد اجرا۔ یہاں اس میں 2 3 4 کا اجرا کرا دیں گے، اور اس میں سب ایک ہی طرح کا اجرا ہوگا۔ اسی طرح ادغام واو میں ہجے، پھر متن، پھر اجرا، پھر ادغام میم میں، پھر ادغام نون میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را یا 2 زبر رئی، خیریں، یا زبر یا، خیریں یا، را زبر را، خیریں یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیریں یرہ۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ادغام کرتے ہوئے ناک میں آواز ضرور لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ناک میں آواز ضرور لے جائیں گے۔ خیرًا یرہ۔ اسی طرح لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا 2 زیر می، لقومی، یا واو پیشو، قاف زیر قی، یوقی، نون واو پیشنو، یوقنو، نون زبرنا، یوقنون، لقوم یوقنون۔
میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من. یہاں ہجے کرتے ہوئے نون کو بھی پڑھیں گے. جب نون پڑھیں گے تبھی تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ناک میں آواز جائے گی. تو می یومن. یہاں پر جو ہجے ہے اس کا جس طرح اوپر ہجے کیے اسی طرح یہاں بھی ہجے کریں گے. میم کو نون کے ساتھ یہاں ملائیں گے اور ہاتھ دو پیش کو ساتھ یہاں ملائیں گے جس طرح یہاں کیے زیر میں، اسی طرح یہاں کریں گے. ٹھیک ہے. اب اجرا کس طرح کریں گے؟ اب اس کا متن پڑھ لیتے ہیں. خیرا یراہ لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء. یہاں صرف قاعدہ کا اجرا کریں گے. خیرا یراہ، اس میں ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. اسی طرح یہاں دیکھ لیں. لقوم یوقنون، ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ کس طرح پڑھیں گے اس کو ہی بتائیں گے. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. من یومن، نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. من یقول، اس میں نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. وجوہ یومئذ، تنوین کا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے تنوین کے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. ان یشاء، نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. آگے دیکھ رہے ادغام واو. یہاں یا ہے، یہاں واو ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو تنوین کو ملائیں گے واو میں. ٹھیک ہے. اسی طرح تنوین کے بعد واو، نون ساکن کے بعد واو. یہاں یا ہے، یہاں واو ہے. ایک ہجا کر لیتے ہیں. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا واو 2 زبر ہاؤں، الہوں، واو الف زبر وا، ہا زیر حی، واحد، دال 2 زبر دن، واحدن، الہوں واحدن. میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں و را الف مد زبر را، میوں ورا. حمزہ زیر ای، میوں ورائی، ہا میم زیر ہم، میوں ورائہم. الہوں واحدا، رحیم ودود، ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعد. الہوں واحدا، اس میں تنوین کا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے تنوین کے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں. رحیم ودود، اس کا بھی اجرا اسی طرح کرایا جائے گا. ان وہبت، نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے نون ساکن کے ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں جیسے ان وہبت.
اب یہاں ادغام میم میں تنوین کو میم میں ملائیں گے، جیسے را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، نون لام زبر نل، من لام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، رحیق مختوم، میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مس لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ تو کیا ہو گیا یہ اس کا متن؟ رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ۔ اس کا اجرا کر لیتے ہیں۔ رسول من اللہ، اس میں تنوین کا ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے تنوین کے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں۔ من مثلہ، اس میں نون ساکن کے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں، جیسے من مثلہ، ادغام نون۔ اب یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا ادغام نون میں ہے، جیسے ہجے کر لیتے ہیں۔ میم نون زیر من، نون زبر نا، من، بایا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی۔ اسی طرح نون واو پیش نو، را نون دو زبر رن، نورن، نون ہا زبر نہ، دال یا زیر دی، نہ دی، نورن نہ دی۔ عین الف زبر عا، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عاملہ، تا نون دو پیش تن، عاملتن، نون الف زبر نا، صاد زیر صی، ناصی، با زبر با، ناصبہ، تا دو پیش تن، ناصبتن، عاملتن، ناصبتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، نون پیش نو، لمن نو، رایا زیر ری، لمن نوری، دال پیش دو، لمن نوریدو۔ اسی طرح یہاں تک کر لیں۔ من نبی نورا نہدی، عاملۃ ناصبۃ، لمن نرید، فمن نکث یومئذ ناظرۃ۔ اس کا جو اجرا ہے اسی طرح ہوگا جس طرح اوپر کرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر من نبی، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے نون ساکن کے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں۔ نورا نہدی، اس میں تنوین کا ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں۔ اسے فمن نکث میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے نون ساکن کے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں۔ یومئذ ناظرۃ، تنوین کا ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے تنوین کے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں۔ یہ تو ہو گیا ادغام مع الغنہ کے جو 4 حروف تھے اس کا اجرا اور ہجے کس طرح پڑھا جائے گا۔ اب متن اس کو دیکھیں، پڑھیں اور یاد بھی کریں، اور یہ قواعد بھی ضرور یاد کریں تاکہ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، صحیح قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔